آیت نمبر 233 یہاں پر اللہ تعالیٰ جو حکم فرمائے، دیکھیں اب جو متعلق جو طلاق ہو چکی عورتیں ہیں اب ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں، دھیرے دھیرے کر اللہ تعالیٰ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کس کس کا حق آگے آگے آنے والا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آیتیں لے کر آئے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن ولدہن حولین کاملین، یعنی کہ جو مائیں ہیں وہ اپنی اولادوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں گی۔ دیکھیں صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا کی بیٹی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نصیحت اور واعظ ان کے لیے ہے جنہوں نے شریعت پر ایمان لے کر آئے۔ دیکھیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت کا بیان ہے یہاں پر، اس آیت سے ہمیں جو معلوم چلے گا وہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو کتنی مدت تک دودھ پلائیں گی، اور اس جو مدت ہے اس مدت سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ رائج ہے کہ اگر دودھ پیٹ میں چلا گیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہسبینڈ کے پیٹ میں چلا گیا تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا یا پھر وہ بھائی ہو جائے گا، یا پھر اس طریقے کی جو ہے یہ ساری بیکار کی اور بکواس باتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا فرماتے کہ مائیں جو ہے وہ مکمل 2 سال دودھ پلائیں گے اور اسی سے ہی حرمت ثابت ہوگی۔ اگر 2 سال کے بعد میں کوئی اور وہ جو دودھ ہوگا وہ آنتوں تک پہنچے گا، ٹھیک ہے، آنتوں تک پہنچ کر اس کے بچے کو پیٹ کو بھرے گا، وہ جو دودھ پیے گا 2 سال تک اس سے ہی حرمت ثابت ہوگی۔ یعنی کہ جتنی بھی ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اتنے بھی محرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس چیز سے ثابت ہوتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا، اس کے بعد اس کی جتنے بھی وہ اس کی ماں ہو گئی اور جو دودھ پلانے والی وہ ان کے بھائی ہو گئے، تو اس طریقے سے پہلے یہ عرب میں بہت زیادہ فیمس تھا کہ اپنے بچوں کو کہیں دور گاؤں دیہات کی جو تندرست ہوا میں اور ان عورتوں سے دودھ پلایا جاتا تھا، اور وہ عورتیں باقاعدہ ایز اے بزنس کہہ سکتے ہیں آپ ان بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور ان کی اجرت لیا کرتی تھی، یعنی کہ ان کی سیلری ان کو معروف طریقے پر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں، تو بچے کو دودھ پلانے کی مدت کا بیان ہے۔ دیکھو آیت نمبر 233 میں یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والی عورتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ دودھ پلانے کی جو پوری مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی کہ 2 سال کے بعد اگر آپ کسی بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو اس سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ بھائی بہن ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، وہ جو مدت ہے وہ صرف 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ پلانا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہے۔ اکثر ائمہ اکرام کا یہی مذہب ہے، یعنی کہ اکثر جو ہمارے ائمہ اکرام ہیں وہ اسی مذہب ہے کہ 2 سال تک اگر کسی عورت نے کسی کو دودھ پلائے تو اسی سے ہی حرمت ثابت ہوگی، اس کے علاوہ سے نہیں ہوگی۔ دیکھیں رضاعت کا جو حکم آتا ہے وہ ترمذی میں ایک باب ہے، رضاعت و حرمت ثابت کرتی ہے، وہ وہی ہے جو 2 سال پہلے کی ہے۔ پھر حدیث لائے ہیں، یعنی کہ جو ترمذی ہے وہ پھر حدیث لے کر آئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہی رضاعت حرام ہوتی ہے جو آنتوں کو پر کر دے، یعنی کہ جو 2 سال تک کا بچہ ہوتا ہے وہ کھانا نہیں جانتا، وہ صرف دودھ سے پیٹ بھرتا ہے، تو وہ جو دودھ ہے وہ اس کا جب تک پیٹ بھرے گا اسی سے ہی حرمت ثابت ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ آیتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوڑنے سے پہلے یہ حدیث صحیح حسن اور اکثر اہل علم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ 2 سال سے پہلے کی رضاعت تو معتبر ہے، اس کے بعد کی رضاعت معتبر نہیں ہے، یعنی کہ اگر 2 سال تک کسی بچے نے دودھ پیا تو جتنے بھی محرم بنیں گے وہ اسی مدت میں بنیں گے، اس کے بعد اگر بچہ دودھ پیے گا تو پھر وہ ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے اور وہ اس چیز سے آزاد ہیں۔ اس حدیث کے وارث صحیحین پر ہیں، حدیث میں ہے کہ اس کے معنی بھی محل رضاعت کے ہیں، یعنی 2 سال سے پہلے کے ہیں، یعنی کہ 2 سال کے بعد کے دودھ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس سے نہ ہی حرمت ثابت ہوگی۔ یہی لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمائے تھے جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا کہ وہ دودھ پلانے کی مدت میں انتقال کر گئے ہیں، اور
انہیں دودھ پلانے والی جنت میں مقرر ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 1 سال اور 10 مہینے تھی۔ دار قطنی میں بھی ایک حدیث 2 سال کی مدت کے بعد کی رضاعت کے موت ہونے کی ہے۔ دیکھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ دودھ چھوٹ جانے کے بعد رضاعت نہیں اور بلوغت کے بعد یتیمی کا حکم نہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ دودھ اگر چھوٹ گیا اس کے بعد میں کوئی حرمت نہیں، اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔ اور وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، یعنی کہ حمل اور دودھ پلانا دونوں کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کر بتا رہے ہیں وہ۔ اور یہ قول کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے اور پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ سیدھی سی بات ہے، یہاں پر جتنے بھی حضرات یہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2 سال کے اندر اگر کسی ماں نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو اس سے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، محرم وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی باقی سارے نامحرم ہوں گے۔ اس کے ایک اور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، چلیں تو یہاں پر پہلی تو آیت میں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو مائیں ہیں وہ مکمل 2 سال اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں گے اور اسی سے ہی حرمت ثابت ہوگی۔ یہاں پر ایک قول جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر کسی کا زیادہ آنا جانا ان کے یہاں پر ہوتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی، وہ ان کو دودھ پلوا دیا کرتی تھی اور اس کے بعد وہ آنا جانا کیا کرتی۔ لیکن اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتی ہیں کہ نہیں، یہ جو معاملہ ہے یہ خاص عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جبکہ وہ بڑے ہوتے تھے، یعنی کہ 2 سال کے نہیں ہوتے تھے، 2 سال سے بڑے بھی تھے، تو ان سے حرمت انہی کے لیے خاص تھی بس۔ دیکھیے سیکنڈ یہاں پر کیا کیا کہا جا رہا ہے، لمن ارادہ ان یتم رضاعت، جو کوئی ارادہ کرے اس کو مکمل کروانے کا، یعنی کہ یہ جو ہے والد ہے، وعلی مولودہ لہ، اور مولود ہی لہو، یہ جو مولود لہو آ رہا ہے نا یہاں پر، دیکھیں یہاں پر جو ہو کی ضمیر ہے وہ جا رہی ہے مرد کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ دھیان دینے کی چیز ایک صرف اتنی سی ہے کہ یہاں پر یہ جو ہو ضمیر ہے وہ ہمیشہ مرد کے لیے یوز ہوتی ہے، اور جو مرد ہے وہ کون ہے، وہ باپ ہے۔ تو جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ باپ کے لیے ہو رہی ہے، اور باپ کے اوپر ہی اس کا ساری ذمہ داری ہو، کھلانے کی پلانے کی ہر ایک چیز کی۔ لیکن کئی لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں، طلاق کے بعد میں ساری اولادیں صرف عورت کی ذمہ ڈال کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا آپ کو بالکل بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ یہاں پر سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں کہ باپ کے لیے اولاد ہے۔ وعلی مولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، یعنی کہ وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ باپ کے اوپر ہے ان کی روزی روٹی اور ان کو کھلانا پلانا اور ان کو پہنانا، وہ بھی معروف طریقے پر، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ کی طلاق ہو گئی ہے تو وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے پر راضی بھی ہے اور آپ پلوا بھی رہے ہیں آپسی رضامندی سے، لیکن آپ ان کو جو کھلانا پلانا ہے وہ اتنی آپ جس طریقے سے آپ کی وسعت ہے آپ اس سے بہت کم تر دیں، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے طریقے پر آپ ان کو کھلائیں گے پہنائیں گے، بالکل معروف طریقے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کا حکم کر رہے ہیں، لا تکلف نفس الا وسعها، یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالی جاتی۔ لا یضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہا، یعنی کہ کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پر کہ کسی بھی عورت کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بیٹی کی وجہ سے، اور کسی بھی باپ کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کی اولاد کی وجہ سے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے بچے کو، یعنی کہ ان دونوں کا جو بچہ ہے اس کو اگر باپ سے جدا رکھ کر اس کو اس چیز اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو اس کی یاد آئے گی یا یہ تڑپے گا اس کے لیے، تو میں اس کو اس سے جدا کر دوں، تو یہ بالکل منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ کوئی بھی عورت ایسا نہیں کرے گی، نہ تو کوئی مرد ایسا کرے گا نہ ہی کوئی عورت ایسا کرے گی کہ اولاد کی وجہ سے ماں کو تڑپایا جائے یا پھر اولاد کی وجہ سے باپ کو تڑپایا جائے، خاص طور سے منع فرما دیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں وعلی وارث مثل ذلک، یعنی کہ جو وارث ہوں گے، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے ان کے وارث کوئی اور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے ماں تو ہے لیکن ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جو وارث ہوں گے وہ چچا ہوں گے، دادا ہوں گے، وہ ہوں گے، تو ان پر بھی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ان کو تڑپائیں، یہ کہہ دے کہ نہیں اب تو تمہارا طلاق ہو گیا تھا یا پھر تمہارے ہسبینڈ نہیں ہے تو ہم تمہیں اولاد کے لیے تڑپائیں، وہ چیز ان کے لیے بھی نہیں ہے، بالکل سیم سب کے اوپر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ نہ تو کسی کی ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے گا، نہ ہی کسی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی کوئی وارث اتنا حق رکھے گا کہ ان دونوں کو ان کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے یا پھر ضرر پہنچایا جائے۔ فَإِنْ أَرَادَا
فصالا عن تراضی منہما وتشاور فلا جناح علیہما، اور اگر وہ دونوں آپس میں باہمی مشورے سے یہ ارادہ کریں کہ وہ کسی اور سے دودھ پلانا چاہیں تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں آپ دیکھو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ آپسی رضا و ارادہ دونوں ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، ارادہ، دا کے آگے اگر الف لگا ہوا ہے تو دونوں کا مشورہ آئے گا یہاں پر۔ اگر وہ دونوں اپنی باہم رضامندی کے ساتھ اس چیز پر ارادہ کرتے ہیں کہ وہ کسی تیسری عورت سے، دائیا سے یا کسی اور سے ان کو دودھ پلائیں، اور مشورہ کریں، پہلے اس میں مشورہ کریں آپسی کہ یہ صحیح بھی رہے گا نہیں رہے گا، تو اس پر ان دونوں پر کوئی بھی گناہ نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِن تَسْتَرِضُوا، اور اگر وہ ارادہ کر لیں اس چیز کا کہ وہ اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوائیں گے، اولادکم فلا جناح علیکم، تو ان پر کوئی گناہ ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یعنی کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس چیز کا ارادہ کر لیں تو وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا سکتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو تسلیم کریں کہ وہ جو ان کی اجرت ہوگی وہ بھی وہ معروف طریقے پر دیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے دودھ تو پلوا لیا لیکن جو ان کی اجرت تھی وہ آپ نے کچھ کم کر دی یا پھر اس میں گھٹا دیا بڑھا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کو پوری طریقے سے اس پر قائم رکھیں گے، آپ قائم رہیں گے اس چیز پر کہ ہاں ان کی جو اجرت ہے وہ آپ بالکل معروف طریقے پر ادا کریں گے۔ تیسرا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو بھی کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو اولاد کو دودھ پلا جائے گا وہ کامل 2 مہینے، دیکھو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ 2 سال، اور 2 سال میں ہی حرمت ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے تو کوئی حرمت ثابت اس سے نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ آپسی بھائی بہن نہیں ہوں گے، وہ مانی مانی جائیں گی، وہ باپ نہیں مانی جائیں گے، وہ سارے رشتے جو کٹ جاتے ہیں اس چیز میں وہ نہیں ہوں گے، وہ نامحرم ہی رہیں گے۔ اس کے بعد میں دوسری آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر باپ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ یا تو اپنی بیوی جو ان کی وہ طلاق شدہ بھی ہو سکتی ہیں اور وہ نارمل بیوی بھی ہو سکتی ہیں، کہ اپنی اولادوں کو ان سے دودھ پلوائیں، تو ان کی روزی روٹی اور ان کو کپڑا پہنانا وہ بھی معروف طریقے پر، یعنی کہ جو جتنی وسعت وہ رکھتے ہیں اس حساب سے، یہ نہیں ہے کہ وسعت تو رکھتے ہیں وہ کہ وہ 50,000 روپے مہینہ بھی دے سکے لیکن وہ اس میں کنجوسی کر رہے ہیں کہ اب تو میری طلاق ہوگی اب میں اس پر کیوں خرچ کروں، تو اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا۔ جب تک بچہ دودھ پیے گا وہ پورے معروف طریقے پر ان کا کپڑا لتا اور پوری روزی کا ان کا خیال رکھیں گے، ان کو کھلانا پلانا اور پہنانا ان کے ذمہ ہوگا بالکل معروف طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں خود ہی کہ لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر تکلیف نہیں ڈالتے مگر کہ اس کی وسعت کے برابر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کی وسعت کیا ہے، آپ کتنا کر سکتے ہیں، اگر آپ اس میں کنجوسی کریں گے تو پھر ان آیتوں سے پھر آپ ایک طریقے سے تکذیب کریں گے ان کی، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ معروف طریقے پر ان کو روزی روٹی ان کا کپڑا پہنانا اور معروف طریقے پر دیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی باپ کو یا کسی بھی ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچایا جائے یا ان کو ضرر نہ پہنچایا جائے یا ان کو کوئی بھی تکلیف نہ دی جائے۔ جو چیز میں آگے واضح کر سکتی ہوں کہ ماں سے باپ اولاد کو جدا نہ کیا جائے، باپ کو اولاد سے جدا نہ کیا جائے۔ بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ معاملے طلاق کے چل رہے ہوتے ہیں یا کورٹوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اولادوں کو باپوں سے نہیں ملنے دیتی یا باپ ماں کو مطلب اولادوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، باپ نہیں ملنے دیتا، تو ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری طریقے سے واضح کر دیا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ماں کو تڑپائیں یا باپ کو تڑپائیں یا وہ وارث جو بنے ہیں وہ ایسا کچھ کریں، ان کے اوپر بھی یہ چیز پوری طریقے سے کھل کر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ اگر ایسا کرو گے تو پچھلی آیتیں گزری ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ بالکل۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس چیز کا ارادہ کرتے ہو باہمی مشورے سے، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ واضح کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ لوگوں کا آپسی مشورہ باہمی رضامندی ہونی چاہیے کہ ہاں ہم تیسری کسی عورت سے دودھ پلوا لیں گے، جس میں ماں بھی راضی ہونی چاہیے باپ بھی راضی ہونے چاہیے، اور اگر یہ دونوں آپس میں رضامند ہیں اس چیز کے، اگر وہ آپسی رضامندی نہیں ہے اس میں، اور پھر مشورہ بھی ہے کہ مشورہ بھی کریں گے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین طریقے سے اجازت دے دی۔ آگے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ
تم ارادہ کر چکے ہو کسی دائیا سے یا کسی سے ان کو آپ دودھ پلوانا ہی چاہتے ہو، تو پھر آپ کو اس عورت کا بھی معروف طریقے پر اس کی اجرت دینی ہوگی، اس کی سیلری دینی ہوگی، جو بھی وہ چاہتی ہے وہ دینی ہوگی۔ یہ نہیں کریں گے آپ وہاں پر بھی کنجوسی کر جائیں کہ نہیں بھائی کون سا میری بیوی ہے یا کون سا میرے گھر کا کوئی باشندہ ہے، کچھ کم کر لو یا زیادہ کر لو، ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی اگر دودھ پلا رہی ہے آپ کے بچوں کو تو وہ بھی اس سے کیا ہو جائے گا، 2 سال کے اندر اندر اگر وہ پلا رہی ہیں تو وہ سارے رشتے ان سے بھی قائم ہو جاتے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، اور جان لو۔ اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے ہیں یہاں پر، دیکھو ان آیتوں میں جیسے پیچھے گزرا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تبھی تم معروف طریقے پر ہر چیز ہر کام کر پاؤ گے۔ وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، بھالتا ہے، جو بھی کچھ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے انجان نہیں ہے۔ ایک CCTV کیمرے سے آپ ایک بار کو بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے آپ ہر سیکنڈ ان کی نظر میں ہے، یہاں تک کہ دنیا تو صرف آپ کا باہری ظاہری دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے صدوروں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دلوں میں جو ابھی آیا بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر جو دیکھیں یہ جو 3 آیتیں گزری ہیں اور اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں، یہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ایسے مسئلے مسائل ہیں جس میں نالج نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ایسی اگر طلاق کی نالج نہیں ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں ہماری بیوی ہم پر حرام ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اولاد کے ہم حق ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، یا وائف کے حق ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، یا طلاق صحیح طریقے پر نہیں دی ہوتی۔ جیسے بہت سے لوگوں کو اگر میں آج بھی کھوج کے نکالوں تو نہیں معاشرے میں لوگوں کو 3 طلاق کے بارے میں معلوم ہی نہیں، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ 3 طلاق ایک بار میں بولنی ہے، ختم معاملہ، وہ عدت کر لیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا معروف اور محسن اور اتنا پاکیزگی سے ایک طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے پر آپ کو طلاق دینی ہے، تاکہ آپ کے پاس ایسی کنڈیشن باقی رہے کہ آپ بعد میں پچھتاتے نہ پھریں۔ کئی بار کیا کرتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو چیز نہیں ہے، پھر امام شافعی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، ان کی آیتوں کو نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طلاق دیں اور عدت میں روکے رکھیں، اگر آپ کو لگنے لگ جائے 2-3 مہینے میں 3 مہینے میں کہ آپ رجوع کرنا چاہتے تو کر لیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے سمجھا دیا۔ اس کے بعد میں جب تم طلاق دے دو تو اگر روکنا ہے تو معروف طریقے پر روکو، بھیجنا ہے تو معروف طریقے پہ بھیجو، اور اللہ کی آیتوں کا بالکل بھی مذاق نہ بناؤ۔ اور اس لیے تو بالکل بھی مت روکو کہ تم انہیں ضرر پہنچاؤ گے یا نقصان پہنچاؤ گے یا پھر ان سے بدلے نکالو گے، اس لیے تو بالکل بھی مت کرو۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولاد کے بارے میں بھی سمجھا دی کہ اولاد کا حق ہے کہ وہ 2 سال مکمل مائیں جو ہے وہ ان کو دودھ پلائیں گی، اور اگر والد اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ دودھ پلائیں، یا طلاق شدہ جو بیوی ہے ان سے ارادہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں دودھ پلائے، تو وہ ان کا روٹی کپڑا معروف طریقے پہ دیں گے، یعنی کہ جو ان کی وسعت ہے اس حساب سے دیں گے، اس سے نیچا نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اب تو طلاق ہو گئی ہے، کون سا میری بیوی ہے، جو چیز میں نے آگے بولی ویسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ معروف طریقے پر آپ ان کو کھلائیں گے اور پہنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر آگے دیکھو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان پر نا اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف ڈالتا ہی نہیں، یہ تو میں اتنی ہی ہمت مطلب میں اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنی انسان برداشت کر سکے، اس کی وسعت جتنی ہے میں جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے تمہیں کہ اگر باہمی مشورے سے اور باہمی رضامندی سے اگر وہ چاہیں اپنے بیٹے کو بیٹی کو کسی اور سے دودھ پلوانا تو وہ پلوا سکتے ہیں، اس پر ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ کسی دائیا سے دودھ پلوائیں تو پھر آپ ان کی معروف طریقے پر ان کی بھی اجرت دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسر نہیں چھوڑی، یہ نہیں سوچا کہ نہیں بھائی وہ تو ایک اجرت پر کرنے والی کام ہے، ہم اس کو کچھ بھی دے دیں، ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا معروف طریقے پر آپ ان کی اجرت ادا کریں گے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ آیتوں کو فالو کرے گا، اور وہ ہر ایک چیز کو دیکھ کے چلے گا کہ مجھے قرآن کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے کیا فرما رہے ہیں، میں اس کے اکارڈنگ چلوں گا۔ اور وعلموا، اور جان لو، ٹھیک ہے، جان لو اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، نگہبان ہے آپ کے اوپر، ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہر ایک سیکنڈ آپ کے اوپر چل رہا ہے، تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے فالو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان 3 آیتوں کا یہی کنکلوژن نکلتا ہے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں، ان پر دھیان دیں، اور ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی پوری کوشش کریں، ان پہ عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔